كثيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضرات ذی احتشام و برادران ذی شان، قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ جو سورہ نحل میں ہے، آیت نمبر 9 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام میں ہر روز ہر ہفتے ایک عید اللہ نے عطا فرمائی ہے اور وہ جمعہ ہے. جمعے کے دن وہ عید کا دن ہوتا ہے. الجمعۃ عید للمؤمنین، ہر جمعہ عید ہے اور عید خوشی کا، انبساط کا لمحہ ہوتا ہے. اور ایک عید یہ ہے جو سال میں 2 مرتبہ اللہ نے عطا کرتا ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. اس طرح مسلمانوں کو اللہ نے کئی عیدیں عطا فرمائی ہیں. آج عید کا دن ہے، اس لیے ہمیں اس عید کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو ہر ہفتے آتی ہے. اس میں بھی ہم خطبہ سنتے ہیں اور اس عید میں بھی ہم خطبہ سنتے ہیں، اور خطبہ سننا واجب ہے. اور واجب کا درجہ ماشاءاللہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے، جسے سننا ہے، جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اسے سننا پڑے گا آپ کو. لہذا اس خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ بار بار آپ سنتے ہیں، وہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے کہ اللہ جل وعلا شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں خیر و شر کی سب سے جامع ترین آیت جو بیان فرمائی ہے وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 9 ہے. خیر و شر، حق و باطل کی جامع ترین جو آیت ہے، جس میں ساری چیزوں کو اللہ نے جمع کر دیا ہے، وہ سورہ نحل ہے. اسی وجہ سے ہر جمعے آپ اپنی سماعتوں سے اس آیت کریمہ کو سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، یہ آیت آپ بار بار سنتے ہیں. اس آیت کریمہ کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے. اس آیت کریمہ کو امت مسلمہ کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے. اس آیت کریمہ کو امت مسلمہ کا ورد بنایا جاتا ہے. اس آیت کو ہر ہفتے بار بار اس کو ریویژن کے طور پہ دیا جاتا ہے. آپ کوئی بھی تقریر کریں، مضمون کچھ بھی ہو، لیکن خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے، اعادہ بار بار ہوتا ہے. تو کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے، کتنا بیسک مواد اور مٹیریل اس آیت کریمہ میں اللہ نے امت مسلمہ کو عطا کیا ہے سمجھنے والوں کے لیے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ فرماتا ہے 3 باتوں کا اس نے حکم دیا اور 3 باتوں سے روکا.
اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان کرو اور نیک کام کرو، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کو دو۔ 3 کاموں کا حکم ہوا، عدل کرو، احسان کرو اور رشتہ داروں کو دو۔ 3 کاموں سے روک دیا۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی، وَالْمُنکر، اور برائی، وَالْبَغْضِ، اور سرکشی سے منع کر دیا۔ 3 کام کرنے کا حکم اور 3 کام سے روکنے کا حکم، یہ جامع بات آ گئی کہ خیر اور شر دونوں بتا دیا کہ خیر کیا ہے، خیر عدل کرنا ہے، خیر کیا ہے، خیر احسان کرنا ہے، خیر کیا ہے، خیر رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے، خیر کیا ہے، رشتہ داروں کو عطا کرنا ہے، خیر کیا ہے، معاف کرنا ہے، اور شر کیا ہے، کا شر یہ ہے کہ تم بے حیائی کے کام کرو، یہ شر ہے۔ برائی کیا ہے، شر کیا ہے، برائی کے کام کرو، شر ہے۔ اور شر کیا ہے، تو فرمایا شر سرکشی ہے۔ عدل اور احسان میں کیا فرق ہے؟ بنیادی بات جو پہلی آیت کریمہ کے بالکل ترتیب میں سب سے پہلے اللہ نے ذکر فرمایا عدل اور احسان، یہ کیا چیز ہے؟ اگر غور کریں تو عدل و احسان آپ کو سمجھ آ جائے کہ احسان کا درجہ عدل سے اوپر ہے، احسان کا درجہ عدل سے اوپر ہے۔ ایک بندہ عدل کرتا ہے اور ایک بندہ احسان کرتا ہے، عدل کا درجہ نیچے ہے اور احسان کا درجہ اوپر ہے۔ حاضر ذی وقار، کسی کو اتنا دینا جتنا دینا واجب ہے، یہ عدل ہے۔ کسی کو اتنا دینا کہ جتنا دینا واجب ہے، یہ عدل ہے۔ اور جتنا دینا واجب ہے اس سے زیادہ دینا احسان ہے۔ حاضر ذی وقار، اسی طرح احسان یہ ہے کہ جتنا اس پر واجب ہے اس سے زیادہ دے، اور جتنا اس کا حق ہے اس سے کم لے، یعنی لینے میں بھی کم لے، جتنا لینا تھا اس سے کم لے۔ اسی طرح عدل یہ ہے کہ کسی نے اس کو جتنی ایذا پہنچائی ہے وہ اس کو اتنی ہی ایذا پہنچائے، اور احسان یہ ہے کہ وہ اس کی زیادتی سے معاف کر دے۔ تو بتائیے کہ عدل سے اوپر ہوا یا نہ ہوا؟ احسان تو عدل سے اوپر ہوا۔ پھر فرمایا ایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، رشتہ داروں کو عطا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ مجھے جنت میں داخل کر دے وہ عمل، اگر میں کروں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر کیا، شارٹ لسٹ کر دیا اور فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ ملاپ رکھا کرو۔ تو یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے ایک مسلمان کے۔ اب عدل کیا ہے کہ انسان صحیح فیصلہ کرے، اور احسان کیا ہے کہ انسان معاف کرے۔ حاضر ذی وقار، ان تمام مضامین کو سامنے رکھتے ہوئے آج عید کے دن کو دیکھیں۔ عید ہے کیا؟ عید سوال ہے نا، عید چیز، عید کیا چیز ہے؟ جواب ملے گا کہ عید اگر دیکھا جائے تو جواب اسلام جو نوعیت اختیار کرتا ہے وہ 2 نوعیتوں سے جواب دیتا ہے، ایک علم ہے اور ایک عمل ہے۔ 2 شعبے ہیں اسلام کے کہ جب وہ جواب دیتا ہے یا تو عملی سطح پر جواب دیتا ہے یا علمی سطح پر جواب دیتا ہے۔ اسلام اگر اس زاویے سے عید کو آپ پیش کریں تو علم یہ ہے کہ عید کی نماز واجب ہے، عید کی نماز واجب ہے، عید کے دن فطرہ دینا واجب ہے، یہ علم ہے۔ اب یہ علم میں آ گئی بات کہ آج کا دن جو یہ اجتماع ہے یہ واجب ہے، اسے ادا کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نئے کپڑے پہنیں، عمل یہ ہے کہ آپ چل کر آئیں، عمل یہ ہے کہ آپ مصافحہ و معانقہ کریں، عمل یہ ہے کہ لوگ یہاں پر سائلوں کا جمگھٹا لگ جائے، عمل یہ ہے کہ مساجد کے اندر ایک غیر معمولی اجتماع ہو جائے، عمل یہ ہے کہ آپ عطا کریں، عمل یہ ہے کہ خرید و فروخت کریں۔ الغرض عمل جو نظر آ رہا ہے، یعنی جو سین نظر آ رہا ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے، یہ جو نظارہ ہے، یہی عید ہے۔ عید کیا ہے؟ یہ جو نظارہ نظر آ رہا ہے، آپ راستے میں چل کر آئے، اللہ اکبر کہتے آئے، یہ عید ہے۔ آپ چل کر آئے، راستے میں آپ کو سائلین ملے، آپ نے ان کو عطا کر دیا، یہ عید ہے۔ آپ یہاں پر آئے،
بیٹھ گئے مسجد میں، ایک اجتماع ہو گیا، یہ عید ہے، آپ آئے، ایک ایکسٹرا نماز آپ نے پڑھی، ہٹ کر نماز پڑھی، بندگی کی الہی، اللہ اکبر، یہ عید ہے۔ پھر واپس جاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، یہ تو ہے عید۔ اللہ اکبر۔ عید کا پورا پرسیپشن اگر اور کریں تو آپ کو نظر آئے گا عید ایک سین دیتا ہے، ایک نظارہ دیتا ہے۔ عید بتاتا ہے کہ آؤ آج بانٹنے کے دن اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اور پھر عید کے ساتھ ایک بات اور اللہ کے رسول نے رکھی کہ حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ ہے، پوچھا، غمگین تھا، کہا خیریت آج عید کے دن غمگین؟ کہا کہ غم اور اندوں کی کیفیت اس لیے ہے کہ میرا باپ تھا جب زندہ تو وہ مجھے اسی طرح سجاتا تھا، سنوارتا تھا، اور سجانے اور سنوارنے کے بعد مجھے اچھے لباس پہنا کر عیدگاہ لے کر جاتا تھا اور عید کی نماز پڑھواتا تھا۔ میں چھوٹا سا تھا تو میرے باپ کا انتقال فلاں جنگ میں ہو گیا، اب میں یتیم ہوں، لاچار ہوں، بے سہارا ہوں۔ رحمت عالم کے قدم رک گئے، عید کی طرف جاتے ہوئے رک گئے۔ عید کا کانسیپٹ کلیئر کیا حضور نے بتایا کہ عید کیا چیز ہے۔ جب دیکھا اس یتیم کو، کہا کہ میں یتیم ہوں، لاچار ہوں، بیچارہ ہوں، بے سہارا ہوں، حضور علیہ السلام نے اس کو گود میں اٹھا لیا۔ ہائے ہائے ہائے، حضور نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اب بجائے حضور کے قدم تو آگے جاتے اور عیدگاہ کی طرف جاتے اور نماز ادا کرتے۔ میرے آقا کے قدم واپس ہو گئے، حضور اپنے گھر کی طرف آ گئے، اپنی لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے اور آ کر کہا، اے جانے پدر، تیرے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا اور دیتا ہوں، جس طرح تو حسن اور حسین کو نہلاتی ہے ایسے اس کو بھی نہلا، اس کو بھی کپڑے پہنا، اور کپڑے پہنانے کے بعد حسن و حسین کے ساتھ اسے عیدگاہ کی طرف بھیج دے۔ اور بچے سے کہا کہ بیٹا یہ اب تیرا گھر ہے۔ عید کیا ہے؟ عید کیا چیز ہے؟ عید ہمدردی کا دن ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ عید چیز تو جواب آئے گا ہمدردی است، غربا پروری است، بندگی الہی است۔ 3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ہمدردی کریں، دوسرا آپ غربا پروری کریں، اور تیسرا یہ کہ آپ اللہ جل وعلا شانہ کی بندگی کریں۔ یہ عید ہے۔ آج عید کے دن جو بنیادی بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچے کو اٹھایا، امت کا درد رکھا، امت سے پیار کیا، امت کو سینے سے لگایا۔ وہ ایک بچہ نہیں تھا، وہ ایک امت تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے امت کا تصور دیا، کہا کہ وہ بچے سے پیار نہیں کر رہا، میں امت سے پیار کر رہا ہوں۔ اس بچے کو سینے سے نہیں لگا رہا، میں امت کو سینے سے لگا رہا ہوں۔ آج سوچئے گا ذرا، اللہ اکبر، آج وہ بیت المقدس اور وہ مسجد اقصیٰ جہاں خون ریزی کا بازار گرم کیا گیا ہے، آج قدس پکار رہا ہے۔ آج سلیمی طاقتیں جمع ہو کر آج ہمیں للکار رہی ہیں۔ کیا یہ عید ہے کہ اس عید میں ہم تو اپنی خوشیاں منائیں، لیکن ہمارے کلمہ گو بھائی وہ خون میں لت پت نہلا دیے جائیں، ان کی راتیں نہ رہیں، ان کا سکون نہ رہے، اور ان کے غم نہ رہیں؟ تو آپ بتائیں یہ کیسی عید ہے؟ یاد رکھ لیں، اے قدس یاد رکھ، انشاءاللہ عز و جل، یہ فلک بھی یاد کر لے، فلک یہ نظارہ دیکھ لے انشاءاللہ۔ آج یہ اجتماع ہر جگہ جہاں ہو رہا انشاءاللہ۔ اے قدس یاد رکھ، اے بیت المقدس یاد رکھ، اے ان غریبوں کے خون یاد رکھو، ہم ایک دن آئے گا، ہم ضرور آئیں گے، ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ ہم نہیں آئیں گے تو ہماری نسلیں آئیں گی، تجھے آزادی دلائے گی انشاءاللہ۔ اور اے یہود و نصارہ، ہم آئیں گے، تم انتظار کرو ہمارا۔ آج ہمارے حکمران اگر حیا اور شرم کی چادر اتار بیٹھے تو کیا ہوا؟ ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ پیدا کرے گا، اور انشاءاللہ یہ ایک دن آئے گا، اور انتظار کرو یہودیو تم،
اس دن کا کہ جب ہم آئیں گے تو تمہیں کسی درخت کے پیچھے کوئی چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ یہ اجتماع صرف ہمارا اجتماع نہیں ہے، آج قدس جو پکار رہا ہے، لبیک کہہ رہے ہیں ہم اسے، اے قدس لبیک، ہم ایک دن آئیں گے انشاءاللہ اور تجھے دوبارہ سے سجدوں سے آباد کریں گے انشاءاللہ۔ حاضر وقار، جب تک ہمارا جوش، ہمارا ولولہ برقرار نہیں رہے گا، ہماری عید نہیں ہے، ہم کون سی عیدیں منانے نکلے ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سینے سے امت کو لگا کر عید کو منایا، اور آج ہم اپنی عید مگن میں۔ آؤ دیکھو آج کیا کرے گا شیطان، اس عید کو کیسے خراب کرے گا۔ اللہ اکبر، رات سے ہی خراب کرنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں گے شیطان جو ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، وسوسے ڈالنا، ذہن خراب کرنا، انتشار پھیلانا۔ رات سے انتشار شروع ہے، اندازہ لگا لیجیے آپ، ملک میں ایک انارکی ہے، ایک بدتمیزی ہے، ایک عجیب کیفیت ہے کہ عبادات جو ہے اس پہ بھی اتفاق رائے نہیں ہوتا ہمارا، چاند پر ہمارا اتفاق رائے نہیں ہوتا ہمارا، شرعی تقاضے پورے نہیں کیے جاتے ہمارے۔ تو شیطان چاہتا کیا ہے؟ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ لڑوا دو، شیطان تو یہ چاہتا ہے۔ تو کیا یہ آج ہمارے حکمران شیطان کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا شیطان کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہاں جاتی ہے رٹ، کہاں چلے جاتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر، کہ جب ایک جماعت کو آپ بین کرنا چاہتے ہیں اور وہ جماعت اگر آپ کے رٹ کو چیلنج کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے پوری مشینری حکومت کی کاربند ہو جاتی ہے۔ آپ شہداء، آپ وہاں پر حفاظ کو شہید کر دیتے ہیں، آپ وہاں پر شہید فائر کر دیتے ہیں، آپ ان کے بڑی بڑی قیادتوں کو کیا ہو گیا ایک طرف آپ اپنی پوری مشینری کو لگا کر آپ بین کر دیتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ کہتے ہیں کہ شر روکنا ہے، آپ کہتے ہیں فساد روکنا ہے، ٹھیک ہے آپ کی بات مان لی، آپ نے شر روکا، آپ نے فساد روکا، روک دیا، لیکن ایک شخص بار بار پشاور میں بیٹھ کر ہر سال بدتمیزی کرتا ہے، ہر سال انارکی پھیلاتا ہے، ہر سال دہشت پھیلاتا ہے اور پورے کے پورے معاشرے کو برباد کر دیتا ہے۔ عید ایک ادھر مناتے ہیں، ایک عید وہاں مناتے ہیں، آپ سے ایک انسان نہیں سمجھتا، آپ سے ایک انسان نہیں سمجھتا، آپ اسے خوش کرنے کے لیے آپ نے ایک روزہ ہی جناب مٹا دیا، آپ نے ایک روزے کو جناب حرام کر دیا۔ آپ رات کو 11:30 بجے تک 12 بجے تک وہ سارے کلپس آ رہے ہیں کہ جناب اس پریشر ہے، کس بات کا پریشر ہے؟ چاند دیکھنے میں بھی پریشر ہے، ارے جب چاند نکلے گا تو سب دیکھیں گے اور نہیں دیکھیں گے تو کچھ تو دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ساری صورتحال یہ کس کو خوش کرنے کے لیے بھائی؟ اسی لیے علماء کرام نے نظم کو برقرار رکھنے کے لیے، یہ علماء کی قربانیاں ہیں۔ ہم انتشار پھیلانے والے تو نہیں کہ جب ریاست نے حکم دے دیا تو ریت نے جب حکم دے دیا تو آج ہم عید منا رہے ہیں، لیکن شہادت کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، شہادت کے انداز صحیح اختیار نہیں کیے گئے۔ اب بتائیں کہ پورے پاکستان کے اندر جب یہ شہادت کے تقاضے پورے نہیں ہوئے اور آج ہم بیٹھ کر اگر آج رمضان کا دن ہے تو آج بتائیں کھانا کس بات کا ہے، آج عید کی نماز کس بات کی ہے؟ لہذا ہم بری الذمہ ہیں، ریاست نے فیصلہ کیا، ریاست کو لبیک کہتے ہوئے ہم نے کیا، لیکن بعد میں انشاءاللہ عز و جل ہمارے علماء کا جو فتویٰ آ رہا ہے اس فتوے کی روح سے انشاءاللہ کہ ہم جب ظاہر سی بات ہے کہ 30 روزے تھے اور 30 روزے رکھنے نہیں دیے گئے تو ایک روزے کی قضا بعد میں کی جائے گی، اور جو اعتکاف والے گروپ ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی کی اس کو بعد میں اعتکاف کی قضا کروائی جائے گی۔ اب علماء کا جیسا فتویٰ ہوگا، جو علماء برحق کریں گے تو انشاءاللہ اس کو لبیک کہہ کر ہم کریں گے انشاءاللہ، لیکن شرعی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ حاضرین ذی وقار، تو عید کے دن کو عید کا دن بنایا جائے، اتفاق رائے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، مغرب کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے گھٹوستے بازیاں اس پاکستان میں نہ کیا جائے، پاکستان کے امن کو اور سلامتی کو چیلنج نہ کیا جائے۔ یہاں پر جو بھاری اکثریت رہتی ہے اہل سنت والجماعت، بار بار اسے دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جب چاہیں کے اوپر چڑھائی کر دی جائے، جب چاہیں آپ بتائیں مفتی منیر
الرحمان صاحب کو ہٹانے کی وجہ کیا تھی؟ اگر آپ ہٹا رہے تھے تو آپ اس کے برعکس میں یا ان کے اگینسٹ میں کوئی ایک ایسا آدمی لاتے کہ جو مفتی منیب الرحمان سے بھی بڑے اونچے پائے کا عالم دین و مفتی اعظم ہوتا. آپ نے پھر کیوں ہٹایا اسے جو 20 سال سے صحیح فیصلے کر رہا تھا، جو کسی کی بات نہیں سنتا تھا، فقط وہ دیکھتا تھا کہ اگر حق کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں تو فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ جل وعلا شان و چاند دکھا کر کیا ہے، اور رؤیت کے تقاضے پورے ہوتے تھے تو فیصلہ کیا جاتا تھا. یہ میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا، بات ہے امن و سکون کی، بات ہے عبادت کی. ایک روزہ اگر کسی نے قضا کر دیا تو ساری زندگی اگر روزہ اگر رکھا جائے اس روزے کی قضا نہیں ہے، اس کا ثواب نہیں مل سکے گا. کون لوگ ہیں یہ کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں اس ملک کو؟ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری عبادات کے بھی لالے پڑ گئے. کبھی حرم بند ہو جاتا ہے، کبھی جناب ہمارے آب زمزم کو بند کر دیا، کبھی مسجدوں کو بند کر دیا، اب رؤیت ہلال کا مسئلہ آ گیا. یہ کیا تماشا لگا ہے اس ملک کے اندر؟ عارضی وقار، ہم سب کو اپنے ایمانیات کو بچانا ہوگا، ہمیں اپنے اعتقادات کو بچانا ہوگا، اپنے عبادات کو بچانا ہوگا. یہ خاموشی جو بار بار رہتی ہے ہماری، خدا خواستہ اکسایا نہیں جا رہا، لیکن ہماری عبادات کو خراب نہ کیا جائے، ہمارے روزوں کو خراب نہ کیا جائے. یہ ہر سال کا ایک مسئلہ ہے. بجائے ہم ایک آدمی کو لگام دینے کے، ہم پورے پاکستان کے مسئلے کو جناب کھڑا کر دیتے ہیں. لگام اس آدمی کو دینا چاہیے جو ہر سال یہ فتنہ و فساد پیدا کرتا ہے. عزیزی وقار، یہ میں نے اپنے دل کی بات اور جو علماء کی بات ہے اور جو شریعت کی بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو ممبر و محراب سے اس کی صدا لگائی جائے گی. اب دیکھیے کہ اس عید کے دن شیطان کیا چاہتا ہے؟ چیختا ہے، چلاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. اس کے چہرے جمع ہو جاتے ہیں، پوچھتے کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ کہا کہ آج امت محمدیہ کو اللہ نے بخش دیا ہے. اللہ اکبر، آج کا اتنا عظیم دن ہے. عید کا دن جو ہوتا ہے کتنا عظیم ہوتا ہے، اور کیوں نہ خوشی منائی جائے کہ اللہ نے ہمیں رمضان میں قرآن عطا کیا اور پھر ہم نے اتنی محنت کے ساتھ روزہ رکھا، تو فطری طور پر خوشی کا دن تو بنتا ہے کہ ہم خوشی منائیں. لیکن خوشی کس کے لیے ہے؟ عید کا دن کس کے لیے ہے؟ آقا فرماتے جس نے نمازیں پڑھی ہیں اس کے لیے عید ہے، جس نے روزے رکھے ہیں اس کے لیے عید ہے. ہاں جس نے عبادات کی ہیں اس کے لیے عید ہے، جس نے تراویح پڑھی ہے اس کے لیے عید ہے. آگے ایک جملہ دے دوں، جس نے مزدوری کی ہے اس کے لیے مزدوری ہے. اب یہاں سے وہاں تک اجتماع آیا ہے، فیصلہ کر لیں آپ. جس نے مزدوری کی نہیں وہ کون سی مزدوری لینے آیا ہے؟ آج تو مزدوری بڑھ رہی ہے. اللہ اکبر، ہائے حرمہ نصیبی ہماری، ہائے بدقسمتی ہماری کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اس سے رہ گئے کہ اللہ نے آج خیرات بانٹی ہے، بخشش کا سامان کیا ہے، لیکن وہ بیچارے رہ گئے کہ جنہوں نے رمضان کے مہینے کو بھی کھانے میں گزار دیا، رات کو بھی جناب سونے میں گزار دیا، یہ سب چیزیں گزار دیں. ہاں پھر شیطان جب چلاتا ہے تو کہتا ہے کہ کیوں چلا کہ امت محمد یا بخش دیے گئے، تو کہا جاؤ اور جا کر انہیں خواہشات نفسانی میں لگا دو، ان کو مشغول کر دو، یہ اس کا کام ہوگا. لہٰذا میرے دوستوں میرے بزرگوں یاد رکھیے گا کہ شیطان تو چاہے گا کہ ہمیں یاد الہی سے غافل کر دے. یہ رمضان کے بعد آج پہلا دن ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کون ظہر کی نماز میں آئے گا، کون ظہر کی نماز میں آئے گا اور کون عصر کی نماز میں آئے گا اور کون فجر کی نماز میں آئے گا. فیصلہ تو تم نے کرنا ہے، فیصلہ تو اس امت نے کرنا ہے کہ ایک مہینے کی پریکٹس کے بعد ہمارے اندر تبدیلی کیا آئی، کیا چینجنگ آئی، کیا بدلاؤ آیا ہمارے اندر. اللہ اکبر، جس طرح ہم نے اپنے جسموں کو آج سنوارا ہے، کتنے اچھے اچھے لباس پہن کر آپ آئے، اچھی اچھی ٹوپیاں لگا کر آئے، کتنے اچھے خوشبوئیں لگا کر آئے. اللہ اکبر، مزہ تو جب آئے جس طرح ہم نے اپنے جسموں کو سنوارا ہے اپنے روحوں کو بھی سنوارنا ہے. آپ آج کے دن یہ عہد کریں کہ اپنی روحوں کو سنواریں. میرا رب جسم نہیں دیکھتا، آج جس نے جتنے اچھے لباس پہنے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا رب تمہارے لباس کو نہیں دیکھ رہا، وہ تو تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ، وہ جو تمہارے اندر ہے وہ دیکھ رہا ہے. ہاں، روح کیسے سجیں گے، روحوں کو کیسے سنوارا جائے گا؟ اطاعت رسول سے سنوارا جائے گا، الفت رسول سے سنوارا جائے گا، سنت مصطفیٰ سے سنوارا جائے گا. لہذا جو شخص روح کو سنوارنا چاہتا
چاہتا ہے تو جتنا سنوارنا چاہتا ہے اتنا اطاعت رسول کرتا چلا جائے، اللہ اس کے روح کو سنوارنا شروع کر دے گا۔ آج یہ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل یہ رمضان پچھلے سال کے رمضان کی طرح نہیں رہے گا، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ٹائم ہو گیا ہے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اور ہم انشاءاللہ سنت مصطفیٰ کی پیروی ضرور کریں گے۔ اور یہ صرف زبانی باتیں نہیں گئیں، بلکہ آپ ظہر کی نماز میں یہ ثابت کر کے دکھائیے گا، آپ عصر کی نماز میں یہ ثابت کر کے دکھائیے گا کہ انشاءاللہ شیطان دیکھ لے یہ سال ہم نے الحمدللہ اللہ سے یہ عہد کیا ہے، پیمان کیا ہے، اب تیرے بال مجھ پہ نہیں چلیں گے، اب ہمارے بال تجھ پر چلیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں آج سے انشاءاللہ نمازی بنوں گا، انشاءاللہ نمازی بنوں گا، میں کوئی نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں چھوڑوں گا، کھڑے ہو جائیں اور نماز کے لیے انشاءاللہ عہد کر کے نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔